ہال میں لوگوں کا ہجوم تھا، روشنی کی چکا چوند اور دل فریب خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ملک کے نامور بزنس مین ملک جہانداد کے بیٹے جہانگیر کی شادی تھی، جہاں شہر کے تمام بااثر افراد موجود تھے۔ نور سرخ عروسی لباس میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں جہانگیر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کی شوق میں تیز تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ نور بنت اسلم، کیا آپ کو جہانگیر ول جہانداد سے کر آج الوقت؟ ابھی قاضی صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہال کے مرکزی دروازے سے ایک زوردار آواز سنائی دی، جس نے موسیقی اور سرگوشیوں کو یکدم خاموش کر دیا۔ رکو، تم یہ نکاح نہیں کر سکتی نور۔ ایک بلند اور روبدار آواز گونجی۔ اس کی نظریں اس شخص پر جم گئیں جو سیاہ سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر غصے کی لکیریں لیے تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نور نے حیرت سے نظریں اٹھائیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا قلم تھر تھرایا۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ جہانگیر، جو شیروانی میں ملبوس غرور کا مجسمہ بنا بیٹھا تھا، یکدم کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کون تم اور یہاں کس کی اجازت سے داخل ہوئے؟ سیکیورٹی کہاں ہے؟ ملک جہانداد بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوجوان، شاید تم راستہ بھٹک گئے ہو، یہ ایک معزز تقریب ہے۔ شاہنواز اسٹیج کے بالکل قریب آ کر رکا، اس کی نظریں صرف نور پر تھیں، جن میں گلہ بھی تھا اور تڑپ بھی۔ میں کوئی راستہ نہیں بھٹکا ملک صاحب، میں اپنا راستہ لینے آیا ہوں۔ نور، کیا واقعی تم مجھے نہیں پہچانتی؟ کیا وہ وعدے، وہ بچپن کی منگنی سب بھول گئی جو ہمارے بڑوں نے طے کی تھی؟ جہانگیر نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ بچپن کی منگنی؟ کیا بکواس کر رہے ہو نور؟ کیا تم جانتی ہو اسے؟ نور کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ جہانگیر، یقین مانو، میں نے اسے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں شاہنواز ہوں نور۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اسلم انگل کی دوست زوال کا بیٹا، تمہارا ہونے والا شوہر اور منگیتر ہمارے والد گہرے دوست ہیں، انہوں نے ہمارا رشتہ طے کیا تھا۔ اسٹیج کے پاس کھڑی نور کی چچی نصرت بیگم نے طنزیہ ہنسی۔ اوہ، تو تم وہ زوال کے بیٹے ہو جو امریکہ جا کر وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا؟ بیٹا، تمہارے باپ کو مرے ہوئے عرصہ بیت گیا، اور اسلم صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب یہ پرانی داستانیں دہرانے کا کیا فائدہ؟ شاہنواز نے تڑپ کر کہا۔ چچی جان، میں پڑھائی کے لیے گیا تھا، میں نے وہاں دن رات محنت کی تاکہ یہاں آ کر نور کو وہ زندگی دے سکوں جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا۔ جہانگیر نے شاہنواز کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ بس، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ نور میری پسند ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ شاہنواز نے بڑی مہارت سے جہانگیر کا ہاتھ جھٹکا۔ جس انسان کو سچائی کا علم نہ ہو، اس کی محبت کیسی؟ نور، میری طرف دیکھو، کیا تم واقعی اس شخص سے نکاح کرو گی جس کا خاندان صرف جائیداد کا بھوکا ہے؟ ہال میں موجود مہمانوں میں کھسر پسر شروع ہو گئی۔ ملک جہانداد کے چھوٹے بھائی شیراز صاحب نے مداخلت کی۔ دیکھو نوجوان، تم جو کوئی بھی ہو، اس وقت جذباتی ہو رہے ہو۔ نور اور جہانگیر کا نکاح طے پا چکا ہے، تم خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہمیں پولیس بلانی پڑے گی۔ نور نے، جو اب تک صدمے میں تھی، ہمت جمع کی اور کھڑی ہو گئی۔ شاہنواز، اگر تم وہی شاہنواز ہو جس کا ذکر ابا کبھی کبھار کرتے تھے تو سن لو، وہ بچپن کا ایک قصہ تھا جو وقت کے ساتھ دفن ہو گیا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، نہ ہی مجھے اس رشتے سے کوئی دلچسپی ہے۔ میں جہانگیر سے محبت کرتی ہوں اور آج میں اسی کی دلہن بنوں گی۔ شاہنواز کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نور، تم جذبات میں فیصلہ کری ہو، تم اس چمک دمک سے متاثر ہو گئی ہو، لیکن یاد رکھنا، یہ جہانگیر تمہیں وہ عزت نہیں دے سکے گا جو میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں سنبھال کر رکھی۔ عزت کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت ہو، جہانگیر نے تمسخر سے کہا۔ تم ایک معمولی بھکاری کی طرح یہاں آ کر حق مانگ رہے ہو؟ سیکیورٹی، اسے باہر نکالو۔ سیکیورٹی گارڈ تیزی سے آگے بڑھے اور شاہنواز کے بازو پکڑ کر شاہنواز نے مکمل مزاحمت نہیں کی، بس نور کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ نور، میں واپس آ رہا تھا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن تم نے ہاتھ چڑھ کر اچھا نہیں کیا۔ نور نے غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جب شاہنواز نے آخری بار اسے چھونے کی کوشش کی۔ لے جاؤ ایسے یہاں سے۔ قاضی صاحب، آپ نکاح پڑھائیں۔ ہال میں دوبارہ ہلچل مچ گئی۔ شاہنواز کو زبردستی باہر نکال دیے گئے۔ جہانگیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کے والد ملک جہانداد کے ماتھے پر پسینہ۔ وہ شاہنواز کے والد کے ساتھ کیے گئے ایک پرانے معاہدے کو جانتے تھے، مگر اس وقت خاموش رہنا ہی ان کے مفاد میں تھا۔ نور کی بہترین دوست زویا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نور، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ لڑکا بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ چپ کرو زویا، مجھے کچھ نہیں سننا، میں صرف جہانگیر کو جانتی ہوں۔ نور نے سختی سے جواب دیا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال کیا۔ نور بنت اسلم، کیا آپ کو جہانگیر ول جہانداد قبول ہے؟ نور نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ شاہنواز کی آواز کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتی ہو۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی، مبارکبادوں کا شور بلند ہوا، مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی، مگر ہال کے باہر اندھیرے میں کھڑا شاہنواز اپنی گاڑی کے بونٹ پر مکہ مار کر رہ گیا۔
اس کا دوست عثمان اسے کہنے لگا، شاہنواز تم نے کہا تھا کہ وہ تمہارا انتظار کرے گی؟ شاہنواز نے سرد لہجے میں کہا، اس نے میرا انتظار نہیں کیا عثمان، اس نے اس جہانگیر کی دولت اور نام کا انتخاب کیا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ جیت گئی، لیکن اسے معلوم نہیں کہ جس جہانگیر پر اسے ناز ہے وہ کل میرا محتاج ہونے والا ہے۔ تم اب کیا کرو گے؟ عثمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے عثمان، رخصتی کے بعد اصل کھیل شروع ہوگا، وہ مجھے بھول چکی ہے نا۔ میں اسے یاد دلاؤں گا کہ شاہنواز کون ہے۔ اندر ہال میں نور جہانگیر کے ساتھ بیٹھی تصویریں بنا رہی تھی، مگر اسے بار بار شاہنواز کی وہ آخری نظر یاد آ رہی تھی جس میں دعویٰ بھی تھا اور ایک عجیب سا درد بھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ یہ خوشی صرف 2 دن کی مہمان ہے۔ ملک جہانداد اپنے بھائی شیراز سے کونے میں بات کر رہے تھے۔ شیراز یہ لڑکا زوار کا بیٹا ہی تھا، اگر اس نے عدالت میں پرانے کاغذات پیش کر دیے تو ہمارا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ فکر نہ کرے بھائی صاحب، شیراز نے صفاقی سے کہا، ہم نے اسے پہلے بھی بھگایا تھا، اب بھی سنبھال لیں گے، ابھی شادی کا لطف اٹھائیں۔ رخصتی کا وقت آیا، نور کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی پسند کی زندگی چن لی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس جہانگیر کے لیے اس نے بچپن کا منگیتر ٹھکرایا وہ خود ایک ریت کا محل ہے۔ ملک ہاؤس کی وسیع لان میں آج ایک شاندار استقبالیہ اور بزنس ڈنر کا اہتمام تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتی شام، بلند آواز میں چلتی ہلکی موسیقی اور شہر بھر کے تاجروں کا ہجوم اس لان میں سمٹ آیا۔ نور جو کہ اب باقاعدہ ملک جہانداد کی بہو بن چکی تھی، اس مہنگے سنہری جوڑے میں ملبوس مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ جہانگیر اپنے دوستوں کے ساتھ جھرمٹ میں کھڑا کہکہے لگا رہا تھا، ارے بھائی بزنس اپنی جگہ، لیکن نکاح کے بعد کی یہ پہلی پارٹی میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس کا دوست طاہر ہنسا، جیت تو ہے جہانگیر، لیکن آج تمہارے والد صاحب کچھ پریشان لگ رہے ہیں، سنا ہے کوئی بڑا انویسٹر آنے والا ہے؟ جہانگیر نے کندھے اچکائے، ہاں کوئی بڑا نام ہے جس نے ہماری ڈوبتی ہوئی شپنگ لائنز میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ آج وہ خود یہاں آئے گا تاکہ باقاعدہ معاہدے پر دستخط ہو سکے۔ اسی دوران ملک جہانداد ان کے بھائی شیراز اسٹیج کے قریب کھڑے بے چینی سے گھڑی دیکھ رہے تھے۔ شیراز وہ ابھی تک نہیں آیا؟ جہانداد صاحب نے سرگوشی کی۔ بھائی صاحب بس راستے میں ہوں گے، ان کی سیکرٹری کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب کو سرپرائز دینا پسند ہے۔ شیراز نے جواب دیا۔ نور ان کے قریب آئی، پاپا آپ لوگ اتنے فکر مند کیوں ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ملک جہانداد نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائی، نہیں بیٹا، بس آج ہماری کمپنی کا ایک اہم دن ہے۔ وہ انویسٹر جس نے ہمیں دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، اسے ہم نے آج ہمارے یہاں مدعو کیا ہے تاکہ اسے اپنی فیملی کا حصہ بنا سکے۔ اچانک گیٹ پر کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ 4 سے 5 سیکیورٹی گارڈز تیزی سے باہر نکلے اور ایک پروٹوکول کے ساتھ راستہ بنا۔ ہال میں موجود تمام نظریں گیٹ کی طرف مڑ گئی۔ ایک قداور شخص گہرے سرمئی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، پورے روب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا تکبر اور اعتماد تھا۔ لو وہ آ گئے۔ ملک جہانداد تیزی سے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ جہانگیر اور نور بھی تجسس سے پیچھے چلے۔ جیسے ہی وہ شخص قریب پہنچا اس نے اپنا چشمہ اتارا، نور کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ جہانگیر کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ملک جہانداد کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ شاہنواز تھا، وہی شاہنواز جسے 2 دن پہلے سیکیورٹی گارڈ نے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ شاہنواز؟ نور کے لبوں سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی۔ شاہنواز نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ ملک جہانداد کی طرف ہاتھ بڑھایا، سلام ملک صاحب، امید ہے آپ نے اپنے نئے پارٹنر کے استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ ملک جہانداد کی آواز جیسے گلے میں پھنس گئی، تم وہ انویسٹر ہو؟ ایس زیڈ گروپ آف انڈسٹریز تمہاری ہے؟ شاہنواز نے گردن جھکائی، ایسے شاہنواز اور زید سے زوار، میرے مرحوم والد، جی ہاں، یہ کمپنی میں نے امریکہ میں کھڑی کی تھی اور اب یہ آپ کی کمپنی کے ساتھ 60% شیئرز کی مالک ہے۔ جہانگیر غصے سے آگے بڑھا، یہ ناممکن ہے ڈیڈی، آپ نے اسے کیسے شامل کر لیا؟ یہ شخص ایک فراڈ ہے اور یہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ شاہنواز نے جہانگیر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کی نظریں نور پر جمی تھی جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بدلہ؟ جہانگیر صاحب، بزنس میں جذبات نہیں ہوتے، صرف منافع ہوتا ہے، اور آپ کی کمپنی اس وقت منافع نہیں، میرا صدقہ خاری ہے۔ تمہاری ہمت کیسی؟ جہانگیر نے شاہنواز کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر شاہنواز کی باڈی گارڈز نے اسے فوراً دھکیل دیا۔ تمیز سے جہانگیر۔ شیراز صاحب نے اپنے بھتیجے کو روکا، وہ اس وقت ہمارے سب سے بڑے
شیئر ہولڈر ہیں؟ شاہنواز نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہم چل کر دستخط کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ابھی تک شادی کے ہینگ اوور میں ہیں؟ نور کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی۔ شاہنواز، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا وہ سب جو تم نے نکاح کے دن کہا وہ صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ تم ہمیں نیچے دکھا سکو؟ شاہنواز رکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلی والی تڑپ نہیں تھی بلکہ ایک ٹھنڈی برف جیسی خاموشی تھی۔ نور بیگم، اس دن میں ایک منگیتر کی حیثیت سے اپنا حق مانگنے آیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں جانتی۔ آج میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے اپنا اثاثہ دیکھنے آیا ہوں، اور یاد رکھنا اثاثوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ وہ سب اسٹیج پر چلے گئے۔ شاہنواز نے بڑے اطمینان سے فائلوں کا مطالعہ کیا اور پھر قلم نکال کر دستخط کیے۔ دستخط کرنے کے بعد اس نے فائل جہانگیر کی طرف اچھالی۔ مبارک ہو جہانگیر، اب تم میرے ملازم ہو۔ کل صبح 9 بجے آفس میں رپورٹ کرنا۔ جہانگیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوئی، کمپنی میرے باپ کی ہے تھی، شاہنواز نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب یہ میری ہے۔ اس گھر کے کاغذات بھی جہاں تم رہتے ہو اسی کمپنی کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ قانونی طور پر اب تم اس گھر میں بھی میری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہال میں موجود مہمانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ملک جہانداد تو برباد ہو گئے۔ یہ شاہنواز تو بہت طاقتور نکلا۔ نور کی چچی نصرت بیگم جو دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اپنے شوہر کے پاس آئی۔ یہ تو سب ختم ہو گیا۔ تم نے کہا تھا کہ زوال کا بیٹا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ امریکہ میں اتنا بڑا بزنس مین بن جائے گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہنوز شاہنواز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہو، میں نے سوچا نہیں تھا۔ تم میری خوشیاں برباد کرنا چاہتے ہو؟ شاہنواز نے نور کے قریب آ کر بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے تو تمہیں وہ سب دینے کا وعدہ کیا تھا جو آج تمہارے پاس ہے، لیکن تم نے اسے بچپن کا قصہ کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اب اگر میں اس جائیداد کا مالک بن گیا ہوں جسے تمہارے سسرال والوں نے میرے باپ سے دھوکے سے چھینا، تو اس میں برا کیا ہے؟ نور حیران رہ گئی۔ دھوکا؟ کیسے دھوکا؟ انکل جہانداد اور زوار انکل تو بہترین دوست تھے۔ دوستی ابا کی طرف سے تھی نور، ملک جہانداد کی طرف سے صرف لالچ تھا۔ شاہنواز نے مڑ کر اپنی سیکرٹری کو اشارہ کیا۔ عثمان، کل سے انوینٹری شروع کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جائیداد سے ایک سوئی بھی میری اجازت کے بغیر باہر جائے۔ جہانگیر زور سے چلایا۔ شاہنواز، تم یہ نہیں کر سکتے، میں تمہیں عدالت لے جاؤں گا۔ شاہنواز چلتے چلتے رکا اور مڑ کر ایک گہری نظر نور پر ڈالی۔ عدالت ضرور جانا جہانگیر، لیکن یاد رکھنا وکیل خریدنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے اکاؤنٹ میں اس وقت منجمد ہو چکے۔ وہ بڑے پروقار انداز میں ہال سے باہر نکلا۔ مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے۔ پارٹی کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ نور اسٹیج پر ساکت کھڑی تھی۔ اس کے سامنے جہانگیر غصے میں کرسیاں گرا رہا تھا۔ وہ ملک جہانداد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ کی مہندی دیکھی جو ابھی تازہ تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی بساط پلٹ دی گئی۔ کیا شاہنواز سچ کہہ رہا تھا؟ نور نے اپنے سسر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ملک جہانداد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی نور کے لیے ایک نیا صدمہ تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس قلعے کی ملکہ بنی تھی اس کی بنیادیں ہی جھوٹ پر کھڑی تھی، اور اب اس امپائر کا اصلی وارث واپس آ چکا تھا۔ اگلی صبح ملک ہاؤس کا وسیع اور ریز ڈرائنگ روم کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں ایک گھٹن اور تناؤ تھا جسے بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جہانگیر غصے سے دیوانہ وار کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی ٹائی ڈھیلی تھی اور بال بکھرے ہوئے۔ ملک جہانداد صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے بھائی شیراز صاحب مسلسل کسی کو فون ملانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ ڈیڈی، ہم اس 2 کوڑی کے انسان کے سامنے اس طرح گھٹنے نہیں ٹھیک سکتے۔ جہانگیر دھاڑا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، لیکن اپنی کمپنی اور اپنا گھر اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اپنی آواز نیچے رکھو جہانگیر، ملک جہانداد نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس دلدل میں پھنس چکے ہیں؟ وہ قانونی طور پر ہر طرف سے ہمیں باندھ چکا ہے۔ اس نے صرف شیئرز نہیں خریدے، اس نے ہمارے تمام قرضے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیے ہیں۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کے باہری دروازے کھلے اور شاہنواز اپنے سیکرٹری عثمان اور 2 وکلا کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ صبح بخیر ملک صاحب، امید ہے رات کی نیند اچھی ہوگی، شاہنواز نے طنزی انداز میں کہا۔ بغیر اجازت کے مرکزی صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی؟ نکل جائے یہاں سے۔ شاہنواز نے عثمان کو اشارہ کیا۔ عثمان نے بریف کیس کھولا اور کچھ فائلیں میز پر پٹک دی۔ جہانگیر صاحب، بات یہ ہے کہ اب یہ آپ کا گھر نہیں رہا، شاہنواز نے اطمینان سے کہا۔ ملک صاحب، ذرا اپنے ہونہار بیٹے کو بتائیں کہ پچھلے سال جب جہانگیر کی ضد پر آپ نے نئی شپنگ لائن خریدی تھی تو اس کے لیے جو بینک سے قرضہ لیا تھا اس کے بدلے یہ حویلی گروی رکھی تھی۔ وہ قرضہ اور یہ حویلی دونوں
اب ایزیڈ گروپ کی ملکیت ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ جہانگیر آگے بڑھا۔ ڈیڈی یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ملک جہانداد نے نظریں جھکا لی۔ یہ سچ کہہ رہا ہے جہانگیر۔ جہانگیر صدمے سے پیچھے ہٹا۔ اتنے میں نور بھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے پر شدید درد تھا۔ شاہنواز کی نظر نور پر پڑی اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا نور اور جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے شاہنواز؟ نور نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ تمہیں کیا مل رہا ہے یہ سب کر کے؟ کس کو برباد کر کے تمہیں کیا خوشی مل رہی ہے؟ شاہنواز نے چند سیکنڈ نور کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، خوشی تو تم لوگوں نے اس ہال میں منائی تھی جہاں مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ نور، تم نے رشتہ توڑا، میں نے تمہاری دنیا خرید لی۔ اب جس چھت کے نیچے تم کھڑی ہو، جس قالین پر تم کھڑی ہو، وہ میری مرہون منت ہے۔ یہ سنتے ہی جہانگیر کی آنکھ کو آگ لگ گئی۔ اپنی حد میں رہو تم، جہانگیر نے گالی دیتے ہوئے شاہنواز کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شاہنواز نے بجلی کی تیزی سے جہانگیر کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا اور اسے اتنی زور سے مروڑا کہ جہانگیر کے منہ سے درد کی ایک چیخ نکل گئی۔ شاہنواز نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ جہانگیر لڑکھڑا کر صوفے پر گرا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی دوبارہ مت کرنا جہانگیر، شاہنواز کی آواز میں ایک خطرناک گرج تھی۔ تم اس وقت ایک کچے دھاگے سے لٹک رہے ہو۔ میرا ایک دستخط صرف ایک دستخط اور تم، تمہارا باپ اور تمہارا یہ سارا غرور سڑک پر بھیک مانگتا نظر آئے گا۔ میں تمہیں جیل بھیجنے کا پورا قانونی جواز رکھتا ہوں، لیکن میں تمہیں آزاد رکھ کر تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیراز صاحب جلدی سے آگے بڑھے۔ دیکھو شاہنواز بیٹے، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ خاندانی معاملات کو اس طرح سڑک پر لانا ٹھیک نہیں۔ تم جو چاہو ہم دینے کو تیار ہیں۔ میں نے جو چاہا تھا وہ تو تم لوگوں نے کسی اور کے نام کر دیا، شاہنواز نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے صرف اپنا حق چاہیے۔ آج دوپہر تک اس حویلی کا بایاں حصہ، جسے ماسٹر ونگ کہا جاتا ہے، خالی ہو جانا چاہیے۔ میں آج سے وہیں رہوں گا۔ کیا بکواس ہے! چچی نصرت بیگم، جو اب تک خاموش کھڑی تھی، چلائیں۔ ایک غیر مرد جوان بہو والے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ چچی جان، شاہنواز نے طنزیہ ہنسی ہنسی، یہ حویلی اب میری ہے۔ آپ لوگ یہاں میرے رحم و کرم پر مہمان ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ابھی اپنا سامان باندھیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ کوئی کچھ نہ بول سکا۔ ملک جہانداد نے تھکے ہوئے انداز میں ہاتھ ہلا کر اپنے ملازمین کو ماسٹر ونگ خالی کرنے کا اشارہ کر دیا۔ جہانگیر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاس اس ذلت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نور وہیں کھڑی رہ گئی، خود کو دنیا کی سب سے بے بس عورت محسوس کرتے ہوئے۔ چند گھنٹوں بعد حویلی کے ماسٹر ونگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ شاہنواز کے محافظوں اور ملازموں نے ان کا سارا سامان وہاں منتقل کر دیا۔ جہانگیر اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا اور ملک جہانداد اپنے کمرے میں بند تھے۔ نور اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، گھٹ رہی تھی۔ اس سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جہانگیر کا اسے اس طرح اکیلا چھوڑ کر جانا اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا اور تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود شاہنواز سے بات کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہنواز کے دل میں کہیں نہ کہیں پرانا نرم گوشہ موجود ہوگا۔ نور تیز قدموں سے چلتی ہوئے ماسٹر ونگ کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ شاہنواز اپنے اسٹڈی ٹیبل پر کچھ فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ نور کو دیکھ کر اس نے فائل بند کی اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، نور نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ کہو، اگر بزنس کی بات ہے تو عثمان سے ٹائم لو، اور اگر ذاتی بات ہے تو ہمارے درمیان اب کچھ ذاتی نہیں رہا۔ شاہنواز کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نور نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ تم آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے سزا دے رہے ہو نا؟ لیکن میری کیا غلطی ہے شاہنواز؟ بچپن کے فیصلے بڑوں کے تھے۔ جب تم گئے تھے ہم بچے تھے۔ اس کے بعد تم نے پلٹ کر خبر نہیں لی۔ جب میری اور جہانگیر کی بات چیت شروع ہوئی تو میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ بڑوں نے فیصلہ کیا تھا اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تھی، تمہاری شکل تک بھول چکی تھی، پھر تم مجھ سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ شاہنواز جو اب تک خاموشی سے سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک دم آگ سی بھڑک اٹھی۔ اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا نور کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے جانتی تک نہیں تھی، میری شکل بھول چکی تھی اور بڑوں نے فیصلہ کیا؟ شاہنواز نے تلخی کے ساتھ جملے دہرائے۔ اس نے مڑ کر اپنی الماری کھولی اور اس میں سے ایک پرانا خوبصورت لکڑی کا تراشا ہوا بکس نکالا۔ اور وہ بکس لا کر اس نے نور کے سامنے میز پر زور سے پٹکا، جس سے نور چونک کر پیچھے ہٹی۔ اسے کھولو، شاہنواز نے حکم دیا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا اسے کھولو۔ شاہنواز کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے اسے لکڑی کی باکس کو ڈھکن اٹھایا۔ باکس اندر سے خطوط سے بھرا ہوا تھا، سینکڑوں خطوط جن پر پرانی ٹکٹیں لگی تھی اور ان کے لفافے کچھ جگہوں سے پیلے پڑ چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ نور نے حیرت سے ایک لفافہ، ایک خط اٹھایا۔ اس پر نور کا نام اور اس کی پرانی حویلی کا پتہ درج تھا۔ اس نے ایک اور خط اٹھایا اور اس پر بھی اسی کا نام۔ سارا بکس نور کے نام لکھے گئے خطوط سے بھرا تھا۔
یہ میرے وہ جذبات ہیں نور جنہیں تم کہتی ہو کہ میں نے پلٹ کر خبر نہیں لی، شاہ نواز نے بھرائی آواز میں کہا۔ امریکہ کے پچھلے 15 سالوں میں کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسی عید، کوئی ایسی سالگرہ نہیں گزری جب میں نے تمہیں خط نہ لکھا۔ میں دن رات محنت کرتا تھا اور رات کو تھک ہار کر جب کمرے میں آتا تھا اپنے دن بھر کا حال تمہیں لکھتا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جاری ہے؟ تم کیا سوچتی ہو میں تمہیں اپنی ہر کامیابی میں شامل کرتا؟ نور صدمے کی کیفیت میں خود کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے تو کبھی کوئی خط نہیں ملا۔ میں قسم کھاتی ہوں شاہ نواز، مجھے ایک بھی خط نہیں ملا۔ شاہ نواز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نور کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں ملا ہوگا، کیونکہ تمہارے سو کال بڑوں نے کبھی وہ خط تمہیں تک پہنچانے ہی نہیں دیا۔ میں نے یہ سارے خط ہمارے چچا کے پتے پر بھیجے تھے، کیونکہ وہی تمہارے سرپرست تھے۔ میں ہر خط میں لکھتا تھا کہ نور سے کہو مجھے 2 لفظوں کا جواب دے دے، لیکن جواب میں مجھے صرف انکل کا فون آتا تھا کہ نور اپنی پڑھائی میں مصروف ہے، وہ ٹھیک ہے۔ نور کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، چچا جان ایسا نہیں کر سکتے۔ امی جان کو تو پتہ ہوگا، وہ میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا ہے نور، کیونکہ ان کی نظریں ملک جہاندار کی اس چھوٹی سلطنت پر تھیں۔ وہ تمہیں جہانگیر کی جیسے عیاش اور نالائق شخص کے گلے باندھ کر اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور تم نے بھی تو یہی کیا نا؟ تم نے بھی تو بغیر سوچے سمجھے اس چمک دمک کو قبول کر لیا۔ نور نے جلدی سے ایک خط کھولا۔ اس کی تاریخ 5 سال پرانی تھی۔ اس میں لکھا تھا، نور، آج میں نے اپنی پہلی کمپنی رجسٹر کروائی ہے اور یہ سب تمہارے لیے ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم اب کالج میں ہوگی، بس کچھ سال اور میں واپس آ کر تمہیں اس شان سے لے کر جاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی تمہارا شاہ نواز۔ نور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ارد گرد کی دنیا گھومنے لگی۔ جس خاندان پر وہ اندھا اعتماد کرتی تھی، انہوں نے اسے جہانگیر کی دولت کے لیے بیچ دیا، اور جس شخص کو وہ 2 دن پہلے سب کے سامنے رسوا کر کے آئی تھی، اس نے اپنی پوری زندگی اس کے نام رکھی تھی۔ مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم تھا شاہ نواز۔ نور سسکیاں لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، مجھ سے میرا حق چھینا گیا۔ شاہ نواز نے اسے روتا ہوا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھا کے نور کو سہارا دیا، لیکن پھر اسے نکاح والے دن نور کے وہ الفاظ یاد آ گئے، میں جہانگیر سے محبت کرتی ہوں۔ شاہ نواز نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور سرد لہجے میں بولا، اب اس سچائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے نور، تم جہانگیر کی بیوی ہو، تم نے اس کی دولت اور اس کے نام کو چنا ہے۔ اب جاؤ اور اپنی اس پسندیدہ زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ میرے پاس تمہارے لیے دینے کو اور کچھ بھی نہیں سوائے اس حویلی کے کرائے کی رسیدوں کے۔ نور نے آنسو بھری آنکھوں سے شاہ نواز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ بغیر کچھ کہے بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل کے دروازہ بند ہوتے ہی شاہ نواز نے میز پر رکھا وہ پرانا بس زور سے زمین پر دے مارا۔ خطوط پورے کمرے میں بکھر گئے۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک آنسو پھسل کر اس کے گال پر گرا۔ انتقام کی آگ میں وہ سب کو جلا رہا تھا، لیکن خود کو بھی نہیں بچا پا رہا تھا۔ دوسری طرف نور جب اپنے کمرے میں پہنچی تو جہانگیر واپس آ چکا تھا۔ اس کی حالت نشے میں دھت تھی۔ اس نے نور کو روتے ہوئے دیکھا تو طنزیہ ہنسا۔ کیا وہ میری خوبصورت بیوی اپنے پرانے عاشق سے مل کر آ رہی ہو؟ کیا بات ہوئی؟ جہانگیر نے لڑکھڑاتے ہوئے نور کا بازو پکڑ لیا۔ نور نے حیرت اور نفرت سے جہانگیر کو دیکھا۔ شاہ نواز کی دی ہوئی سچائی کے بعد اب جہانگیر کا شک اسے اندر تک کاٹ رہا تھا۔ زندگی کا اصل کھیل اب شروع ہوا تھا۔ شاہ نواز کے اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ آج معمولی سا کھلا ہوا تھا۔ اندر کی روشنیاں مدھم تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھی بڑی میز کے پیچھے شاہ نواز خاموشی سے بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ پچھلے چند دن کی کشیدگی، جہانگیر کا نور پر بلا وجہ کا شک اور تانے، اس گھر کا گھٹن زدہ ماحول اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ نور جو شاہ نواز سے جہانگیر کی تلخ رویے کی شکایت کرنے یا شاید کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی التجا کرنے آئی تھی، دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اندر سے آنے والی آواز نے اس کے قدم وہیں جوڑ دیے۔ اندر جہانگیر موجود تھا۔ اس کی آواز میں وہی روایتی غصہ اور مایوسی شامل تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا شاہ نواز؟ کیا میری مزید تسلیل باقی رہ گئی؟ جہانگیر میز کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ جہانگیر، آج میں تمہاری تسلیل کرنے نہیں بلکہ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ شاہ نواز کی آواز انتہائی پرسکون اور ٹھنڈی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ سودا؟ اس نے سوچا اور بے اختیار دروازے کی در سے اندر جھانکنے لگی۔ جہانگیر نے کرسی کھینچی اور بے دلی سے بیٹھ گیا۔ سودا؟ کیسے سودا؟ تم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں جس کا سودا کیا جا سکے۔ کمپنی، گھر، گاڑیاں سب تو تم اپنے نام کروا چکے اور میری جان چاہیے۔ شاہ نواز نے فائل بند کی اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے دراز کھولی اور 2 مختلف فائلیں نکال کر میز پر رکھ دی۔ تمہاری جان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جہانگیر، مجھے اس کھیل کو ختم کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پچھلے کئی دنوں سے نور پر اپنی ناکامی کا غصہ اتارے ہو، تم اس پر شک کر رہے ہو اور اسے تانے دے رہے ہو، تم اسے
اس بات کی سزا دے رہے ہو جس میں اس کا کوئی قصور نہیں. وہ میری بیوی ہے, میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں, تو میں اس سے کیا؟ جہانگیر کہنا چاق اٹھی. تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے اور تم مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو. تمہارا گھر میں نے نہیں, تمہارے لالچ نے برباد کیا, شاہنواز نے سخت لہجے میں کہا. لیکن خیر, میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا. میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں کہ یہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے. جہانگیر کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی. کیسا موقع؟ تم شیئرز واپس کرنے کو تیار ہو؟ شاہنواز نے پہلی فائل کو آگے کھسکایا. یہ ایس زیڈ گروپ اور تمہاری شپنگ کمپنی کے درمیان نیا معاہدہ ہے, اس پر میرے دستخط موجود ہیں. اگر تم اس پر سائن کر دو تو کمپنی کے ساتھ 60% شیئرز کی حویلی اور تمہارے تمام منجمد بینک اکاؤنٹس تمہیں کل صبح تک واپس مل جائیں گے. تم دوبارہ ملک جائیداد کے اکلوتے وارث اور اس امپائر کے مالک بن جاؤ گے. کوئی قرضہ نہیں, کوئی شرائط نہیں, تم مکمل طور پر اب آزاد ہو گئے. جہانگیر نے بے یقینی سے فائل کو دیکھا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. اس نے جلدی سے فائل کھولی, معاہدے کی شکیں پڑھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ سب تو مجھے واپس دے رہے ہو, لیکن کیوں؟ جہانگیر نے حیرت سے پوچھا. پھر اچانک اس کی نظر دوسری فائل پر پڑی جو ابھی تک شاہنواز کے ہاتھ کے نیچے دبی تھی. اس دوسری فائل میں کیا ہے؟ تمہاری شرط کیا ہے شاہنواز؟ شاہنواز نے گہری سانس لی اور دوسری فائل جہانگیر کے سامنے رکھ دی. میری شرط اس دوسری فائل میں ہے. میں تمہیں تمہاری پوری جائیداد, تمہارا غرور, تمہارا نام سب واپس کر دوں گا, لیکن اس کے بدلے تمہیں نور کو طلاق دینی ہوگی. دروازے کے باہر کھڑی نور نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے. اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. اسے لگا جیسے کمرے کی ساری آکسیجن ختم ہو گئی ہو. اندر جہانگیر جھٹکے سے کھڑا ہو گیا. کیا بکواس ہے؟ تم مجھ سے میری بیوی مانگ رہے ہو, تم میری بیوی کی قیمت لگا رہے ہو. شاہنواز, تم گرے ہوئے انسان ہو. اپنی آواز نیچے رکھو جہانگیر. شاہنواز کی گرجدار آواز نے جہانگیر کو خاموش کر دیا. میں اس کی قیمت نہیں لگا رہا, میں تمہیں تمہاری اصل اوقات دکھا رہا ہوں. تم نور سے محبت نہیں کرتے. تم نے اس سے شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ وہ تمہاری انا کی تسکین تھی. تم اسے ایک ٹرافی سمجھتے تھے اور تم نے مجھ سے چھین لی, اور اب جب تمہارے پاس دولت نہیں رہی تو وہ ٹرافی تمہیں بھوج لگ رہی ہے. یہ جھوٹ ہے, جہانگیر چلایا, مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی شدت نہیں تھی. اگر جھوٹ ہے تو اٹھاؤ یہ پہلی فائل اور پھاڑ کر میرے منہ پر مار دو. شاہنواز نے چیلنج کیا. کہہ دو کہ تمہیں جائیداد نہیں چاہیے, تمہیں صرف نور چاہیے. ٹھکرا دو اس دولت کو اور لے جاؤ نور کو یہاں سے. میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا, لیکن یاد رکھنا کل صبح تم سڑک پر ہوگے. تمہارے دوست, تمہارا اسٹیٹس, تمہاری پارٹیاں سب ختم ہو جائیں گی. تم ایک پائی کے محتاج ہو جاؤ گے. بولو, ہے ہمت اتنی؟ کمرے میں ایک مہم خاموشی چھا گئی. صرف جہانگیر کے تیز تیز سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھی. باہر نور کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہ رہے تھے. وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ جہانگیر فائل پھاڑ دے. وہ دعا کر رہی تھی کہ جہانگیر کم از کم ایک بار ثابت کر دے کہ اس کی محبت سچی تھی, کہ اس نے نور کے لیے شاہنواز کو ٹھکرا کر کوئی غلطی نہیں کی. لیکن جہانگیر خاموش رہا. اس کی نظریں جائیداد والی فائل پر جمی تھی. اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. تو میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ جہانگیر نے ہکراتے ہوئے کہا. اگر میں نے طلاق دے دی تو ڈیڈی کیا کہیں گے؟ سوسائٹی میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ کہیں گے کہ جہانگیر نے پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. شاہنواز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. سوسائٹی میں عزت پیسے سے ہوتی ہے جہانگیر. سڑک پر آ جاؤ گے تو کوئی تمہاری شکل بھی نہیں پہچانے گا. لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ جہانگیر دیوالیہ ہو گیا. طلاق تو آج کل عام بات ہے. تم کہہ دینا کہ مزاج نہیں ملے. ویسے بھی تم پچھلے کئی دنوں سے اس پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ مجھ سے ہمدردی رکھتی ہے. اسی بات کو بنیاد بنا لینا. جہانگیر نے کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے سر تھام لیا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. نور کے خاندان والے تماشا کھڑا کر دیں گے. شیراز انکل ہمیں نہیں چھوڑیں گے. شیراز انکل کو میں سنبھال لوں گا, شاہنواز نے کہا. اس کی فکر مت کرو. تم سے یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا چاہیے. نور جو ویسے بھی اب تم سے دور ہو چکی ہے, یا 60% شیئرز اور وہ عیاشی زندگی جس کے تم عادی ہو. نور دروازے کے سہارے فرش پر بیٹھنے کے قریب تھی. جہانگیر کی ہچکچاہٹ, اس کے دلیلیں, اس کا ہر لفظ نور کے وجود پر تیز خنجر کی طرح چل رہا تھا. وہ اس کے حق میں لڑ نہیں رہا تھا. وہ تو صرف سوسائٹی کے تانوں سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا. دیکھو شاہنواز, جہانگیر نے اچانک سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جھلک خاص لالچ اور حساب کتاب نے لے لی تھی. اگر میں یہ طلاق نامہ سائن کر دوں تو مجھے کیا گارنٹی ہے تم دوبارہ کمپنی کے معاملات میں دخل نہیں دو گے؟ کل کو تم پھر کوئی قانونی چال چل کر مجھ سے سب چھین سکتے ہو. شاہنواز کی آنکھوں میں ایک شدید حقارت ابھر آئی تھی, لیکن اس نے خود پر قابو رکھا. یہ معاہدہ میں نے ملک کے بہترین وکلا سے بنوایا ہے. ایک بار تم نے دستخط کر دیے تو میں قانونی طور پر تمہاری کمپنی یا حویلی کے کسی حصے پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ فال پروف ہے. جہانگیر نے ہونٹوں پر زبان پھیری. وہ طلاق نامہ والی فائل کو
دیکھ رہا تھا۔ نور، وہ مان جائے گی؟ وہ میری درد سر ہے، تمہاری نہیں، شاہ نواز نے بے رحمی سے کہا۔ تمہیں صرف سائن کرنے ہیں۔ جہانگیر نے گہری سانس لی۔ مجھے 60% نہیں 70% شیئرز چاہیے، اور میری ڈیڈی کی ذمہ داری جو پرانے قرضے ہیں وہ بھی تم خود کلیئر کرو گے۔ دروازے کے باہر بیٹھی نور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ ایک سسکی اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ جہانگیر نے صرف اسے بیچ رہا تھا بلکہ اس کی قیمت بھی بڑھا رہا تھا۔ جس شخص کے لیے اس نے بچپن کی منگنی ٹھکرائی تھی، جس پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، وہ آج اس کی محبت کو 70% شیئرز کے ساتھ ترازو میں تول رہا تھا۔ شاہ نواز نے جہانگیر کی اس نیچ حرکت پر ایک تلخ کہکا لگایا۔ بہت خوب جہانگیر، تم واقعی ملک جانداد کے سچے بیٹے ہو۔ تمہیں اپنی بیوی کی قیمت بڑھانا بہت بخوبی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، 70% شیئرز اور تمام قرضے معاف۔ اب اٹھاؤ قلم اور سائن کرو۔ جہانگیر نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا قلم اٹھایا۔ اس نے ایک بار طلاق نامے کو دیکھا، پھر جائیداد کی فائل کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں حویلی چھن جانے کا ڈر، سڑک پر آنے کا خوف اور اپنے دوستوں کے سامنے ذلیل ہونے کا تصور گھوم گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ نور تو ویسے بھی اب اس کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ اس نے طلاق نامے کی آخری صفحے پر قلم رکھا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں شاہ نواز، جہانگیر نے اپنی جھوٹی آنا کو بچانے کی خاطر آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں بس اپنے باپ کو سڑک پر نہیں دیکھ سکتا۔ نور میرے لیے کبھی اتنی اہم تھی ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے تمہاری ہی طرف جھکاؤ رکھتی تھی۔ میں تو بس اسے اس کی اصلی جگہ پر بھیج رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طلاق نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ اس کے دستخط کرتے ہی جیسے شاہ نواز کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا۔ اس نے جائیداد والی فائل جہانگیر کی طرف دھکیل دی۔ مبارک ہو جہانگیر، تم نے اپنی اوقات کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اب تم جا سکتے ہو، اور ہاں، کل صبح تک یہ بات نور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جہانگیر نے جائیداد کی فائل سینے سے لگائی اور تیزی سے مڑا۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر دروازے تک پہنچتا، نور تیزی سے وہاں سے ہٹی اور اندھیرے کوریڈور میں چھپ گئی۔ جہانگیر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور راحت تھی جو نور نے واضح طور پر دیکھی تھی۔ وہ بغیر دائیں بائیں دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نور وہیں کوریڈور کے فرش پر گری پڑی تھی۔ اس کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے آج شاہ نواز سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ شاہ نواز نے تو اسے صرف ایک آئینہ دکھایا تھا، اور اسے آئینے میں جہانگیر کی جو بھیانک شکل اسے نظر آئی تھی اس نے نور کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ اس نے اپنا وہ ہاتھ دیکھا جس پر ابھی کچھ دن پہلے جہانگیر کے نام کی مہندی لگی تھی۔ آج اس مہندی کا رنگ اترنے سے پہلے ہی اس کی اہمیت، اس کا رشتہ اور اس کی وقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اب وہ کسی کی محتاج نہیں تھی، اب فیصلہ اس کا اپنا ہوگا۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی بیگانگی تھی۔ جہانگیر رات بھر گھر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اپنی نئی حاصل کردہ آزادی اور جائیداد کا جشن اپنے دوستوں کے ساتھ منا رہا تھا۔ نور نے تمام رات جاگ کر گزاری۔ اس کی آنکھیں اب سرخ نہیں تھیں، بلکہ ان میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو برف کی طرح جم چکی تھی۔ اس نے اپنا مختصر سا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور سیدھی شاہ نواز کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ شاہ نواز کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، باہر لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نور کے قدموں کی چاپ پر وہ مڑا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ یہ ملاقات اب ہونی ہی ہے۔ نور نے خاموشی سے طلاق نامے کی فائل جو جہانگیر رات کو شاہ نواز کی میز پر چھوڑ گیا تھا اٹھا کر میز کے درمیان رکھ دی۔ جہانگیر نے اپنی قیمت وصول کر لی ہے، نور نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا، اور میں نے اپنی۔ شاہ نواز نے ایک گہری سانس لی۔ تم نے سب سن لیا تھا، ہے نا؟ ہاں، نور نے سر جھکا لیا۔ تم نے صحیح کہا۔ میں نے جس ریت کے محل کو اپنے گھر سمجھا اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ شاہ نواز، میں تمہارے پاس معافی مانگنے نہیں آئی، کیونکہ معافی کے لیے لفظ بہت چھوٹے ہیں۔ میں تو بس یہ کہنے آئی ہوں کہ تم جیت گئے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جہانگیر میری محبت کے قابل نہیں تھا، اور میں تمہاری اس قربانی کے قابل نہیں جو تم نے 15 سال تک دی۔ شاہ نواز خاموش رہا۔ نور ایک قدم آگے بڑھی اور اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے شاہ نواز، میرا خاندان، میری عزت، میرا غرور، سب کچھ، لیکن آج جب میں ان خطوط کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لکھے گئے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری اصل جگہ کہاں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ اس دن کیا جب میں نے تمہارا ہاتھ جھٹکا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گے؟ کیا ہم وہاں سے شروع کر سکتے ہیں جہاں سے ہمارے باپ نے ہمیں چھوڑا تھا؟ نور کی آنکھوں میں امید کی ایک آخری کرن تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاہ نواز جس نے اسے پانے کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، جس نے اس کے لیے کروڑوں کی جائیداد داؤ پر لگا دی، وہ اسے فوراً
پکار لے گا۔ شاہنواز نے میز کی طرف قدم بڑھایا، اس نے وہ طلاق نامہ اٹھایا اور اسے ایک نظر دیکھا، پھر اسے دوبارہ میز پر پٹک دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور اداس مسکراہٹ ابھری۔ نور، تمہیں یاد ہے اس دن نکل کے ہال میں تم نے کیا کہا تھا؟ شاہنواز کی آواز میں اب کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں جانتی، کہ بچپن کا قصہ جو وقت کے ساتھ دفن ہو گیا۔ تم نے وہ ہاتھ جھٹکا جو تمہیں اس دلدل سے نکالنے آیا تھا۔ میں غلطی پر تھی شاہنواز، مجھے سچائی کا علم نہیں تھا۔ نور نے تڑپ کر کہا، سچائی کا علم ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے نور، لیکن کسی پر اعتبار کرنا ایک الگ بات۔ شاہنواز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں 15 سال صرف تمہارے لیے ایک ہاں کے انتظار میں جیتا رہا۔ میں نے سمندر پار بیٹھ کر تمہارے نام کی بت بنائے اور ان کی پوجا کی، لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ جس نور قلعے میں تڑپ رہا تھا اس نے کبھی میرے ہونے کا احساس تک اپنے دل میں نہیں پالا۔ تم نے مجھے ہر ایک اجنبی کی طرح تھکا ہوا الزام لگایا۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر شاہنواز پیچھے ہٹ گیا۔ شاہنواز، تم نے یہ سب میرے لیے ہی تو کیا نا؟ تم نے جہانگیر سے مجھے چھڑوانے کے لیے ہی تو اپنی جائیداد قربان کی۔ نہیں نور، شاہنواز نے سر جھٹکا، میں نے جائیداد تمہیں پانے کے لیے نہیں کی، بلکہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے قربان کی۔ میں تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں تم میری وجہ سے یا اپنی نادانی کی وجہ سے گر گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں قبول کر لوں۔ نور کا رنگ فاق ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت مر چکی، شاہنواز نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جس شاہنواز نے تمہیں 15 سال خط لکھے وہ اس دن مر گیا تھا جب تم نے جہانگیر کے نام کا نکاح نامہ سائن کیا۔ آج جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ صرف ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنا ایک پرانا وعدہ پورا کیا۔ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھوں گا، اور میں نے وہ وعدہ نبھا دیا۔ اب تم آزاد ہو، تم اس جائیداد کی بھی حقدار ہو جو تمہارے باپ کی تھی۔ میں نے وکلا سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارا حصہ تمہیں دلا دے۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے شاہنواز، مجھے تم چاہیے ہو۔ نور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ شاہنواز نے کھڑکی کی طرف رخ کیا۔ تمہیں میں نہیں چاہیے نور، تمہیں اب ایک سہارا چاہیے، کیونکہ تمہارا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ اگر جہانگیر آج جائیداد کی جگہ تمہیں چن لیتا تو تم کبھی میرے پاس نہ آتی۔ تم یہاں اس لیے آئی ہو کیونکہ تم تنہا رہ گئی، اور شاہنواز کسی کا سیکنڈ آپشن بننا پسند نہیں کرتا۔ نور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس اب ہوا۔ شاہنواز نے اسے صرف جہانگیر سے نہیں چھڑوایا تھا، بلکہ اسے اس کی اپنی نظروں میں بھی گرا دیا تھا۔ جاؤ نور، شاہنواز نے بغیر مڑے کہا، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، اس بار کسی کے کہے پر نہیں، اپنی عقل پر فیصلہ کرنا۔ میں آج ہی واپس امریکہ جا رہا ہوں، یہاں میرے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا۔ شاہنواز، ایک بار پھر میری طرف دیکھو تو صحیح۔ نور سسکیاں لیتی رہی، مگر شاہنواز ساکت کھڑا رہا۔ نور کو احساس ہو گیا تھا کہ شاہنواز کا انکار کوئی وقتی غصہ نہیں، بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو پچھلے کئی دنوں کی حیثیت سے نکلا۔ وہ آہستہ سے مڑی اور بھوچل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں اسے ملک جہانداد اور شیراز صاحب ملے، جو اب اپنی جائیداد واپس ملنے پر خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے نور کو دیکھ کر نظریں چرائیں۔ ان کے لیے نور اب صرف ایک استعمال شدہ مہرہ تھی جس کی اب ضرورت نہیں تھی۔ نور حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے مڑ کر ایک بار اس اونچی عمارت کو دیکھا جس کی ملکہ بننے کا خواب اس نے دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ شاہنواز نے جائیداد جہانگیر کو واپس کر دی تھی، لیکن اس نے اپنی روح اور اپنی محبت شاہنواز کو پاس ہی چھوڑ دی۔ شاہنواز اسٹڈی روم کی کھڑکی سے نور کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود ایک آنسو تیرنے لگا۔ اس نے وہ آخری خط نکالا جو اس نے کبھی پوسٹ نہیں کیا تھا، اور اسے آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ شاہنواز جیت کر بھی ہار چکا تھا، اور نور ہار کر بھی زندگی کا وہ سبق سیکھ چکی تھی جس کی قیمت اس نے اپنا سب کچھ دے کر چکائی تھی۔